أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور اس آیت نمبر 5 کے اندر اگر دیکھا جائے تو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 دین حنیف، نمبر 3 اقامت صلاۃ، اور نمبر 4 ایتاء زکوٰۃ، اور نمبر 5 دین القیمہ. تو آج جو ہے آپ کے سامنے اخلاص اور دین حنیف کی تشریح کی جائے گی، اس کی تفسیر بیان کیا جائے گا. چنانچہ اس میں جو لفظ ہے حنفاء، یہ حنیف کی جمع ہے. حنیف کے معنی آتے ہیں مائل ہونا، کسی ایک کی طرف یکسو ہو جانا. تو جو سارے مذاہب اور ادیان سے منہ پھیر کر دین حق کی طرف مائل ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ حنیف ہے. اور یہ حنیف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ حنیف تھے. حنیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام مذاہب اور ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کیا تھا. خود فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو بہرحال دین حنیف کا مطلب یہی ہوا کہ انسان اپنے راستے میں اتنی استقامت اور کامل یکسوئی کے ساتھ سیدھا چلے کہ کسی قدم پر بھی وہ دائیں بائیں لغزش نہ کھائے. یعنی یہ نہ سوچے کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے یا فلاں مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے. یکسو ہو جائے کہ اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو سارے انسانیت کو بھلائی کے راہ پر لگا سکتا ہے. اس آیت میں دین کا خلاصہ بیان فرما دیا. پہلی امتیں ہوں یا یہ امت ہو، سب میں ایک ہی حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جو ہر قسم کے شرک سے اور ریا سے پاک ہے، اور خالص اللہ کے لیے عبادت ہونا چاہیے. اور باطل پر چلنے والے تمام گروہوں سے انسان جو ہے الگ ہو جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے. اور اسی حال میں نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو اخلاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے نیک عمل کرنے کا نام اخلاص ہے. اللہ سبحانہ کے ماں سوا ہر چیز سے برات کرنا، بیں طور کے کسی نیک عمل میں دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو. یعنی جو بھی نیک کام کر رہا ہے اس میں دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی فائدہ معمولی ہو یا بڑا ہو. کسی ایسے شخص کو راضی کرنے کی صورت میں ہو جسے راضی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو تو یہ رضا اور اخلاص نہیں ہے. یا کسی کے خوف سے ہو، یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے کسی کے ڈر سے، تو یہ بھی جو ہے اخلاص نہیں ہے. یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا قرآن کی تلاوت زور زور سے کسی کو سنانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بھی اخلاص نہیں ہے.
اخلاص تو کہتے ہیں اس عمل کو جو خالص کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہاں، ہر وہ عمل جو اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے گا اس کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ خود جو ہے قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اخلاص کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے کروں، خالص۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو، اخلاص سے خالی ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تم کچھ خرچ نہ کرو، اگر خرچ کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کرو۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ صدقہ تمہارا کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ اگر اخلاص سے صدقہ دیا جائے گا تو وہ قبول ہوگا، چاہے غلط جگہ ہی چلا گیا ہو، آپ کی نیت نیک ہے تو وہ قبول ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا عابد، اس نے بڑی للہیت اور خلوص کے ساتھ صدقہ دیا رات کے اندھیرے میں۔ تو صبح یہ شور ہوا کہ کسی نے کسی کو صدقہ دیا ہے، تو جس کو صدقہ دیا ہے وہ چور تھا۔ تو یہ عابد جو اللہ کا ولی تھا یہ بہت پریشان ہوا کہ ہائے میرا صدقہ چور کو چلا گیا۔ تو اس نے قسم کھایا کہ میں دوسرے دن کسی بہت ضرورت مند کو دوں گا۔ چنانچہ جب دوسری رات آئی، اندھیرا ہوا، تو اس نے چپکے سے ایک عورت کو غریب سمجھ کر دے دیا۔ صبح چرچا ہوا شہر میں کہ جو رات میں صدقہ دے کے گیا ہے وہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ تو اس نے پھر قسم کھایا کہ آج میں کسی صحیح آدمی کو صدقہ کروں گا۔ تو رات میں اس نے جو ہے پھر صدقہ تیسری مرتبہ کیا۔ تو صبح شور ہوا کہ جس کو صدقہ دیا گیا تھا وہ مالدار ہے۔ تو پہلا صدقہ چور کو، دوسرا صدقہ بدکار کو، اور تیسرا صدقہ مالدار کو۔ تو یہ اپنی نیت میں نیک اور خالص تھا، اس نے رات میں چھپ کر کیا، اندھیرے میں کیا اور اپنی جانکاری کے حساب سے غریب سمجھ کے کیا، لیکن غلط ہاتھوں میں صدقہ پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہارا صدقہ چور کو اس لیے دلایا گیا تاکہ چور چوری سے باز آ جائے۔ اس کے ذہن میں جب یہ آ جائے گا کہ ہم کو ایسے ہی مل جا رہا ہے پیسہ، تو چوری کی محنت اور ذلت کیوں گوارا کرے وہ۔ ایک بدکار عورت جو اپنا خرچہ جو ہے اپنی بدکاری سے چلا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ عورت جو ہے اپنی بدکاری والی عادت سے توبہ کر لے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ایسے اندھیروں میں بھیج کر ہمارا پیٹ پال سکتا ہے تو میں یہ گناہ کیوں کروں، یہ ذلت کیوں اٹھاتی پھروں۔ اور مالدار کو اس لیے دلایا گیا کہ وہ مالدار جو ہے انتہائی بخیل اور کنجوس تھا، باوجود زکوٰۃ فرض ہونے کے اور صدقہ واجب ہونے کے وہ لوگوں کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوایا تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ جس طریقے سے یہ عابد رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے دے رہا ہے، ایسے ہی ہم کو بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعلانیہ بھی زکوٰۃ و صدقہ دیا جا سکتا ہے اور خفیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ خفیہ دینا بہتر ہے لیکن کبھی کبھی اعلانیہ دینا بھی بہتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ
کوئی برا نہ مانے، یہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن مثال کے طور پہ کسی مجلس اور محفل میں بخیل لوگ بیٹھے ہیں جو سالہ سال سے نہ زکوٰۃ نکالے ہیں نہ صدقہ دیے ہیں، تو ایسی محفل میں کوئی جو ہے پیسہ نکال کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب یہ لیجئے 5000 زکوٰۃ میری طرف سے، تاکہ وہ آدمی جو سالہ سال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا محلے کا، وہ نکالنے والا بن جائے۔ یہ ترغیب دینے کی نیت اگر ہے تو علل اعلانیہ بھی دینے میں کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر انسان کی، اور یہی صدقہ 5000 کا اگر جو ہے نام کمانے کے لیے کہ میری رسید بنا دیجئے 5000 کی تاکہ لوگ سوچیں کہ ہم بڑے زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو یہی اعلانیہ گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، اور پہلی والی نیت جو ہے وہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ان کو بشارت دی کہ تمہارا تینوں قسم کا صدقہ کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔ تو صدقہ دینے والے کی نیت زیادہ صحیح ہونا چاہیے، اور تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم زکوٰۃ دو گے اگر اس میں اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ رکھو گے تو ہم اس تمہاری زکوٰۃ کے اجر و ثواب کو دگنا کر دیں گے۔ اس اجر و ثواب کو کیا کر دیں گے؟ دگنا کر دیں گے۔ تمہاری یہ نیت تمہارے اجر کو دگنا کرنے والی ہے، بڑھانے والی ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی جو مخلصین ہیں ان کا جو ہے اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ ہر عمل میں اخلاص رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے یہ کہلوایا کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، تم ان امتیوں سے کہہ دو کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، لیکن میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی یہ للہیت ہونا چاہیے، یعنی مال دولت نہیں۔ اگر تبلیغ میں، دعوت میں، دین کے کاموں میں اگر خود غرضی آ گئی تو پھر انسان کی باتوں کا اور اس کے عمل کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت زبردست لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، پرہیزگار، عبادت گزار، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت لگا لیا اور اس درخت کی پرستش کرنے لگے۔ عابد کو کسی نے جا کر بتایا کہ وہاں پر درخت کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو عابد کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کلہاڑی لی اور لے کر نکلا کہ ہم اس درخت کو جا کے کاٹ دیں گے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، درخت کی عبادت نہ کریں۔ یہ سوچ کر وہ چل دیا۔ راستے میں اس کو شیطان ملا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ پھر عابد نے کہا کہ میں کاٹ کر رہوں گا۔ دونوں کی لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا، اور شیطان نے جو ہے اپنی عاجزی کو دیکھ کر اس سے خوشامد کی اور کہا کہ اچھا مجھے چھوڑ دو، لیکن میری ایک بات سن لو بس۔ بات یہ ہے کہ دیکھو جو تم درخت کاٹو گے جا کر تو تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تم جیسے اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہو کرتے رہو، اور اگر تم نے ایک درخت کاٹ بھی دیا تو ان لوگ دوسرا درخت لگا لیں گے۔ اس لیے جو ہے تم اس چکر میں نہ پڑو۔ اس نے کہا نہیں میں ضرور کاٹوں گا۔ دوسرے دن کاٹنے کے لیے نکلا، پھر مقابلہ ہوا، تو وہ عابد جو ہے
پھر شیطان کے اوپر چڑھ گیا سینے پر اور سوار ہو گیا، اور اس نے پھر معافی مانگی، اور اس نے آج چھٹکارے کے لیے، کل تو یہ بات کہی تھی، آج اس نے چھٹکارے کے لیے ایک بات کہی کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو، کاٹنے والا، درخت کاٹنے والا، عابد سے کہا، اور تم جو ہے ہم سے روزانہ 3 دینار لے لیا کرو۔ اس نے کہا عابد نے کہ 3 دینار ہم کو کیسے ملے گا؟ اس نے کہا کہ رات میں جو ہے تمہارے تکیے کے نیچے رکھا رہے گا۔ تو شیطان نے جو ہے ایک دن لے جا کے تکیے کے نیچے اللہ کے اس ولی کے رکھ دیا 3 دینار۔ صبح اٹھا وہ بڑا خوش ہوا، پھر دوسرے دن دیکھا تو دوسرے دن پھر دینار رکھا تھا، بڑا خوش ہوا۔ اب اس کو کلہاڑی نہ یاد آئی نہ درخت یاد آیا۔ تیسرے دن دینار نہیں تھا تکیے کے نیچے، تو اب پھر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور نکل پڑا اور کہنے لگا کہ آج میں درخت کاٹ کے رہوں گا۔ تو جب یہ تیسرے دن جو ہے چلا کلہاڑا لے کر، تو راستے میں وہی بوڑھا جو 2 دن شکست کھا گیا تھا شیطان ملا۔ عابد نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی، اور اب کی بوڑھا جو ہے یہ غالب آ گیا کس پر؟ عابد پر، اللہ کے ولی پر۔ اب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، تو اس عابد نے جب چھوڑ دیا شیطان نے، تو عابد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلی 2 مرتبہ میں ہم تو تمہارے اوپر چڑھ گئے تھے، غالب ہو گئے تھے، یہ تیسری مرتبہ میں کیا ہوا کہ تم ہم پر غالب ہو گئے؟ اس نے کہا کہ پہلے اور دوسرے دن تم جو جا رہے تھے وہ اخلاص تھا تمہارے اندر، اللہ کے لیے کاٹنے جا رہے تھے، اور آج جو تم جا رہے ہو وہ دینار کے لیے کاٹنے جا رہے ہو کہ دینار نہیں ملا آج تکیے کے نیچے۔ سمجھے آپ؟ تو جہاں یہ دینار، درہم، روپیہ، پیسہ آیا، سب طاقت نکل جاتی ہے، اعمال کی ساری طاقت نکل جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بھی اگر اخلاص کو سمجھنا ہے تو بڑے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی ہو رہی تھی ایک یہودی سے، اور وہ یہودی سے لڑتے ہوئے یہودی کو انہوں نے پٹخ دیا اور اس کے اوپر چڑھ گئے۔ جب چڑھ گئے تو اب یہودی کو مارنے میں کتنا ٹائم تھا، لیکن یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے تھوکنے پر بہت زبردست غصہ آیا، اور اسی غصے کے عالم میں وہ کھڑے ہو گئے اس کو چھوڑ کر۔ تو یہودی بھی کھڑا ہو گیا جو چھوٹ گیا تھا ان کے چنگل سے، اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر سارا قابو پا چکے تھے اور میں نے آپ پر تھوکا تو آپ بجائے اور مارنے کے مجھ کو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ دیکھو میں نے تم کو پٹکا تھا، زمین پر گرایا تھا اللہ کے لیے، سیاست کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے گرایا تھا زمین پر میں نے تم کو، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس کو غصہ آیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اب اگر میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا تو اپنے نفس کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے معاف کرے اور اللہ ہی کے لیے بدلہ لے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے۔ لیکن یہ زمانہ، یہ دور اتنا نفاق کا ہے، لوگ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں کہ نام اللہ کا لیتے ہیں اور خواہش اپنی پوری کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی المناک عمل ہے اور بہت سنگین جرم ہے۔ بہت سے لوگ
اپنی بہو کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے داماد کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کا سہارا لے کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ سب جو ہے یہ سب بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اس سے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ بیوی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مان لیجئے، تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر یہ آپ چھوڑتے کورٹ میں تو کئی لاکھ دے کے چھوڑنا پڑتا، تو اب آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں بیوی کو کئی لاکھ روپیہ دینا ہے، تو چلے آئے مفتی صاحب کے پاس کہ یہاں پہ تو صرف عدت کا 3 مہینے کا خرچ دینا ہے بس۔ تو یہ بیوی پہ ظلم کرنے کے لیے آپ نے شریعت کا سہارا لیا ہے، نہ کہ اللہ کی محبت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے۔ ایسے بہت بڑی تعداد ہے جن کو میں جانتا ہوں، میرے پاس آتے اور جاتے ہیں، جو شریعت کا سہارا اپنا پیسہ بچانے کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے ایسی بدنیتی سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات ہی کو خدا بنا لیا؟ یعنی سب مذہب ان کا کیا ہے؟ بس خواہش ہے، خواہش نفس ہے۔ تو خواہش نفس سے جو ہے دین کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں تو جماعت کے امیر صاحب برابر سمجھاتے ہیں، یہ بات سمجھاتے ہیں، چاہے ان کا چھوٹا امیر ہو چاہے ان کا بڑا امیر ہو، کہ بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو، کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ شہر اور ملک کو گھومنے اور ٹہلنے کے لیے مت نکلو۔ ہم بہت پہلے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم جناب حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب دامت برکاتہم، یہ جو ہے سعودی عرب میں تھے جب، تو 3 دن کی جماعت نکلتی تھی۔ تو 3 دن کی جب جماعت جاتی تو جو لوگ جماعت میں آتے تھے، نکلنے والوں سے میرے والد صاحب یہ پوچھا کرتے تھے کہ کس نیت سے نکل رہے ہو؟ تو آج سے 25 سال پرانی بات ہے، تو مجھے یاد ہے کوئی کہتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے، ان کے لیے ہم جماعت میں نکل کے دعا کریں گے اس لیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ میں جو ہوں خود بیمار ہوں، فلاں مجھے بیماری ہے، اس کی دعا کے لیے نکل رہا ہوں۔ کوئی کہتا تھا میری نوکری چھوٹ گئی ہے اس لیے نکل رہا ہوں۔ کوئی کہتا تھا کہ میں ابھی جو ہے آیا ہوں انڈیا سے اور نوکری کی تلاش میں ہوں تو نکل رہا ہوں تاکہ نوکری لگ جائے۔ تو گویا دنیاوی غرض لوگ بتاتے تھے۔ تو میرے والد صاحب سب کی نیت درست کراتے تھے کہ دیکھو اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں اس کو خوش کرنے کے لیے نکلو، اور تمہارا یہ جو سارا کام ہے یہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ پھر مثال میں میرے والد محترم سمجھاتے تھے کہ تم اپنے گھر میں دودھ کی، دیہات میں جو ہے نا دودھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے بھینس کے گوبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے بھٹی میں ڈالتے ہیں، گوبر کو سوکھا جلایا جاتا ہے۔ تو والد صاحب جو ہے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو تم جو ہے گوبر سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے بھینس کو نہ خریدو، بلکہ دودھ کی نیت سے خریدو، گوبر تو اپنے آپ ملے گا۔ تو اللہ کے لیے آپ بڑی بڑی اچھی نیت کریں، اور جو آپ کی دنیا ہے نا گوبر جیسی، وہ تو اپنے آپ حل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے حج کی نیت کریے صرف، تو آپ کو جہاز پہ گھومنے کو اپنے آپ مل جائے گا، جہاز گوبر ہے۔ جائیں گے آپ جہادی سے تو جہاز پہ بیٹھنے کو، ایئرپورٹ دیکھنے کو خود بخود مل جائے گا۔ آپ کیوں اس کی نیت کریں کہ ہم ایئرپورٹ دیکھیں گے، جہاز دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے، کیسے اڑتا ہے، پھر حج کریں گے؟ تو یہ نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ خالص ہر عمل کے لیے اچھی نیت کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں جان آئے گی۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی عمل ہیں نیک، وہ ہیں جسم، اور ان کی روح ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نکل گیا تو عمل بے جان ہے، اور اگر اس عمل میں اخلاص آ گیا تو عمل جاندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی
حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.